بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام پاکستان اور دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاسم ظفر۔ ناظرین کرام، دنیا ایک ایسے بحران کے دہانے پر کھڑی ہے جہاں پر ایک فیصلے کا اثر صرف واشنگٹن یا تہران تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ اس کی گونج خلیج سے نکل کر اسلام آباد، بیجنگ، ماسکو، برسلز اور دنیا کی توانائی کی منڈیوں تک سنائی دے سکتی ہے۔ ایران اور امریکہ ایک بار پھر آبِ ہرمز کے معاملے کو لے کر آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ آبِ ہرمز جو دنیا کی توانائی کی ترسیل کی ایک اہم آبی گزرگاہ سمجھا جاتا ہے، اب یہ محض ایک سمندری راستہ نہیں ہے۔ ایک طرف یہ اس وقت عالمی طاقتوں کے کشمکش کا مرکز بن چکی ہے۔ امریکہ بحری دباؤ برقرار رکھنے کی بات کر رہا ہے ایران پر، جبکہ ایران اسے جارحانہ اقدام قرار دے رہا ہے۔ واشنگٹن مزید اقتصادی پابندیوں کی بات کرتا ہے، جبکہ تہران کہتا ہے کہ ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ اور دوسری طرف دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ اگر آبِ ہرمز طویل عرصے تک بند رہتی ہے تو اس کا جو اثر ہے عالمی تجارت پر کیا پڑے گا، یورپ کیا کرے گا، چین کیا کرے گا، اور سب سے اہم یہ کہ پاکستان اس سارے بحران میں کہاں پر کھڑا ہوا ہے۔ کیا مذاکرات کا جو دروازہ ہے وہ بند ہو چکا ہے یا اب بھی پس پردہ کوئی سفارتکاری جاری ہے؟ اور اگر امریکہ پر اقتصادی اور بحری جو امریکہ ہے وہ اقتصادی اور بحری دباؤ بڑھاتا ہے تو کیا تہران پیچھے ہٹ جائے گا یا پھر آبِ ہرمز کو ایک ایسا کارڈ بنا دے گا جس کے اثرات پوری عالمی معیشت پر پڑ سکتے ہیں؟ پاکستان کے لیے یہ بحران اس لیے بھی غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ پاکستان خلیج سے دور نہیں ہے۔ ہماری معیشت، ہماری توانائی، ہماری ترسیلات زر، ہماری علاقائی سلامتی اور ہماری سفارتی پالیسی ان سب اس بحران سے متاثر ہو سکتی ہے۔ امریکہ اور ایران کی اس خطرناک کشمکش کو عالمی سیاست کے بڑے تناظر میں سمجھنے کے لیے اس وقت ڈاکٹر سعید الزمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر عالمی امور ہیں، اور ساتھ ہی پروگرام میں آگے جا کر ہمیں جوائن کریں گی ڈاکٹر گل عائشہ بھٹی، وہ بھی ماہر عالمی امور ہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، بتائیے گا کہ ایران کی جانب سے اب بھی آبِ ہرمز کو بند کیے رکھا ہوا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ طویل جاتی ہے آبِ ہرمز کو بند رکھنا تو ایران میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اس کو بند رکھ پائے گا؟ بہت شکریہ مدعو کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے ابتدائیہ سے متفق ہونا چاہوں گا۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنے اچھے طریقے سے آپ نے اس تمام تر جو صورتحال ہے اس کو ایکسپریس کیا، جی سو ریئلی اپریشیٹڈ۔ ایٹ دی سیم ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ چاہے ایران ہے یا امریکہ ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور سٹیک ہولڈر، کسی کے مفاد میں نہیں ہے کہ یہ جنگ طول پکڑے یا یہ کانفلکٹ طول پکڑے۔ یہاں ٹھیک تک ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو لیڈرشپ ہے، چاہے وہ امریکہ کی ہے چاہے وہ ایران کی ہے، وہ ان کی سٹیٹمنٹس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ فار انسٹنس پریزیڈنٹ پزشکیان کی سٹیٹمنٹ کو دیکھ لیں، جو انہوں نے تقریباً 9-10 دن پہلے سٹیٹمنٹ دی پریس بریفنگ کے دوران، تو انہوں نے بولا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے اس کو حل کیا جائے، اور ایک طرف پیس ہے دوسری طرف کانفلکٹ ہے، تو نہ ہم کانفلکٹ کی طرف ہیں نہ ہم پیس کی طرف ہیں، بیچ کی کوئی صورتحال ہے۔ تو انہوں نے یہ پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے اور ایران امن چاہتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دیکھیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ تو بارہا کہہ چکے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے جو آفیشل ہیں بارہا کہہ چکے کہ ہم امن چاہتے ہیں۔ دیکھیے دونوں لیڈرشپ کی طرف سے امن کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں، لیکن یہ جو صورتحال ابھی ابھری ہے خصوصاً پچھلے کچھ ہفتوں سے، یہ تب اصل میں معاملہ شروع ہوا جب ایرانین IRGC کی طرف سے سعودی عربیہ اور قطر کے جو کمرشل تجارتی جو نشانہ بنا دیا۔ ویسلز ہیں، کمرشل جو ویسلز ہیں، ان کو نشانہ بنایا گیا۔ اور اس کے بعد سے آپ دیکھیے کہ ایک دوبارہ سے لگ یہ رہا ہے کہ اسکیل آف وائلنس بڑھ سکتا ہے، لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو مذاکراتی عمل تھا یہ سبوتاج ہو چکا اور معاملہ دوبارہ سے اس تباہی اور بربادی کی طرف جا سکتا ہے جو 28 فروری 2026 کے بعد سے دنیا نے دیکھی۔ سو ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چاہے ایران ہے یا امریکہ، دونوں کو ریشنلٹی کے ساتھ آگے جانا چاہیے۔ یہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے، نہ جیت ہے جناب نہ ہار ہے، کوئی اس کو ایگو کا مسئلہ بھی نہ لے۔ لیکن ریاست ڈاکٹر ایگو صاحب کے جب یہ ساتھ جنگ نہیں شروع چلتی۔ ہوئی تھی تو امریکہ کی ترجیحات اور تھی، امریکہ کی ترجیحات تھی ایران میں رجیم چینج کرنا، اپنے لوگوں کو وہاں پر لانا، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں امریکہ کی ترجیحات بالکل بدل چکی ہیں، تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجک افیئرز اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب بھی آپ جنگ لڑتے ہو تو آپ کا کوئی پولیٹیکل آبجیکٹو ہوتا ہے، ایک یا دو تین، ٹھیک اور ہے۔ اس کے ظاہری بات ہے کہ پھر سیکنڈری آبجیکٹیوز بھی ہوتے ہیں۔ جب
यूएस की तरफ से, अमेरिका की तरफ से ये जंग शुरू की गई, अमेरिका और इजराइल की तरफ से जंग शुरू की गई, तो उनके जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स थे, मैं समझता हूं कि उनमें से एक ऑब्जेक्टिव ये रेजिम चेंज था। लेकिन सिर्फ यही नहीं था। अब आप देखिए कि 15,000 के करीब स्ट्राइक्स हुई हैं ईरान के अंदर। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल देखिए, बी दैट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, बी दैट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए कि सुप्रीम लीडर को असैसिनेट टारगेट किया गया, उनकी सिविलियन लीडरशिप को टारगेट किया गया, मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट किया गया। ईरान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ, सिर्फ ईरान को नहीं। अब आप देखिए कि जो खित्ता के जो बाकी ममालिक हैं, जो खलीजी ममालिक हैं, उनको और फिर अमेरिका और इजराइल सभी का जब तखमीना एक लगाया जाए, एक मुहतात अंदाज से अगर बात की जाए, तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान सभी को हो चुका है। ठीक है। सो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जब ऐसे नुकसानात होते हैं और फिर इस तरह की सूरत हाल इमर्ज करती है जैसे कि है, फॉर इंस्टेंस जो ईरान की तरफ से जो रेजिस्टेंस आई है और जिस तरीका से काउंटर किया ईरान ने, इसकी तवक्का ना इजराइल को थी ना अमेरिका को थी। तो वो जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जब आप कोई भी अपना एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करते हो तो आप इवेल्युएट करते रहते हो और आप दोबारा से अपना किबला दुरुस्त करते हो, सो दैट आप मिनिमम अपने या मैक्सिमम अपने वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करें। सो मैं समझता हूं कि अमेरिका, इजराइल, ईरान सभी ने अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज किया, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हैं। लेकिन एक चीज जो कि मैं कहना चाहूंगा, देखिए 28 फरवरी 2026 के बाद से ये जो जंग हुई, पूरा खित्ता इस जंग की लत, और अक्सर औकात जब मैं बता रहा हूं, ठीक है डॉक्टर साहब, आप एक सिविलाइजेशन। अभी मैडम साहिबा ने ज्वाइन किया, उनकी तरफ जाते हैं। डॉक्टर गुल आयशा भट्टी हैं, माहिर आलमी उमूर। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने टाइम दिया। क्या कहेंगे अगर मौजूदा सूरत हाल देखें, अमेरिका और ईरान की एक जानिब से, ईरान की जानिब से आपने हुर्मुज़ पर कंट्रोल बरकरार है, दूसरी जानिब से अमेरिका की जानिब से उसकी जंग बहरी नाकाबंदी की गई है, तो आपको क्या लगता है कि ना अमेरिका जो है वो बहरी नाकाबंदी छोड़ने को तैयार है, ना ईरान है वो कंट्रोल छोड़ने को तैयार है, तो ये कैसे मामला हल होगा? बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए, मैं इसको अब इस वक्त इस तरह से देखती हूँ कि ये दोनों की अब अना की जंग भी है। इनिशियली जब स्टार्ट किया था तो दोनों के अपने अपने ऑब्जेक्टिव तो मौजूद थे, और जब मीडिएटर्स का रोल बीच में आया तो हमने देखा कि समहाउ फैसिलिटेशन भी आई कि हम आपको आपके ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प आउट करते हैं। ईरान चाहता था कि वो हमारी जो एसेट फ्रीज हुए हुए उससे हमें बाहर निकाला जाए, हमें सैंक्शन से निकाला जाए, हमें जो हमारी डिस्ट्रक्शन हुई है उसका पे बैक किया जाए। इसी तरह अमेरिका की भी अपने ऑब्जेक्टिव थे, न्यूक्लियर एसेट पे बात करना, और उसके ऊपर उसके बाद मिसाइल टेक्नोलॉजी पे बात करना, और फिर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ को ओपन करा, बिकॉज उसकी वजह से फिर इंटरनेशनली सारी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि अगर ये मसाइल हल भी हो जाए ना, इसके बावजूद अना की जंग है कि हु इज़ गोइंग टू विन द वॉर। और वो अना की जंग है जो दोनों को इस नहज पर ले आए, जिसे हम कहते हैं ना कि गेम ऑफ चिकन, आपने पढ़ा होगा, इंटरनेशनल रिलेशन की बड़ी फेमस थ्योरी है, जिसमें दोनों पार्टी जो हैं वो फिर आंखें बंद करके वो कहती हैं अब देखते हैं कि मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन किसका होता है। ऑल्दो कि दोनों को पता है कि इसमें किसी एक की बहुत बुरी तरह, ये शायद दोनों ही पार्टीज बहुत बुरी तरह इफेक्ट होंगे, लेकिन क्योंकि अना की जंग आ गई है। और उसमें आप देखें कि अमेरिका की भी होम ऑडियंस है और ईरान की भी होम ऑडियंस है। अमेरिका की होम ऑडियंस जो है, मिस्टर ट्रम्प के वो जो वादे जो उन्होंने जिस पे इलेक्शन विन किया था, वो जॉब्स की बात करते थे, वो सारे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के अंदर वो ये कहते थे कि जहाँ जहाँ हमारा जंगों पे पैसा लग रहा है फॉर अमेरिका की फॉरएवर वॉर्स, स्पेशली मिडल ईस्ट में, हम उससे बाहर आएंगे। उन्होंने बाइडन पे क्रिटिसाइज किया, कैमला हैरिस इसलिए इलेक्ट नहीं हो सकी बिकॉज उन्होंने कहा कि मैं बाइडन की लेगेसी लेकर आगे चलूंगी, तो ट्रम्प ने कहा था नहीं, हम मिडल ईस्ट से बाहर आएंगे। फिर जब आए भी तो उन्होंने कहा मैं पीस मेकर हूँ, डील मेकर हूँ। लेकिन वो सारी चीज़ें में देखी कि विद इन मंथ्स वो सब चीज़ें जो है वो बिल्कुल ऐसे जैसे रेत की दीवार होती है उस तरह से वो डिस्ट्रॉय हो गई। और अब वो उनका एक पॉलिटिकल इमेज है, वो कैसे उसको दोबारा लेकर आएंगे। जो उन्होंने इलेक्शन का जो उनका कैंपेन थी, जो स्लोगन था, उससे बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं। फिर उसके बाद ना सिर्फ ये कि उनके पास जो डेमोक्रेट्स हैं वो तो क्रिटिसाइज कर ही रहे हैं, उनके रिपब्लिकन्स भी अंदर से उनके अगेंस्ट काफ़ी सारे हैं, बिकॉज वो कहते हैं ये आप क्या कर रहे हैं।
تو ان کی پارٹی کے اندر بھی کافی سارے، اور اس سب کو انہوں نے دیکھنا ہے. پھر ان کی جو پبلک ہے ان کو جو وعدے کیے تھے وہ وعدے کیسے پورے ہوں گے. تو وہ جب لانگ اہیڈ دیکھتے ہیں تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار مسٹر ٹرمپ کہ وہ اپنی پولیٹیکل اس لیگیسی کو ان وعدوں کو آگے لے کے چلیں. تو وہ اس کے لیے وہ یہ وار ون کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے میڈم، اور آپ کو دوسری پوائنٹ طرف آ آپ گیا. ایران، سعید الرحمان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. بتائیے گا کہ ابھی میڈم نے فرمایا کہ یہ اب انا کی جنگ ہو چکی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر انا کی جنگ ہوگی تو معاملہ بڑھ جائے گا، پھر سالو آؤٹ کی طرف نہیں آئے گا؟ دیکھیے، اگر یہ انا کی جنگ بن گئی ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تباہی ہے، بربادی ہے، اور سب سے زیادہ تباہی بربادی ایران کے لیے اور پھر اس کے بعد امریکہ کے لیے. دیکھیے، امریکہ ایک سپر پاور ہے. ہمیں ان کی ملٹری کیپیبلٹیز، اکنامک کیپیبلٹیز، پولیٹیکل کیپیبلٹیز، دے ہیو ریچ آؤٹ اکراس دی ورلڈ. گلوبل اسٹرائک کی کیپیبلٹی ان کے پاس موجود ہے. اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم آپ دیکھیے کہ جس طریقہ سے انہوں نے پینیٹریٹ کیا ہوا انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی میں، تو اگر ہم یہ کہیں کہ بہت بڑا دھچکا لگے گا امریکہ کو تو میرے خیال سے غلط ہوگا. نیور لیس اگر آپ ان کی ملٹری کیپیبلٹیز کو دیکھیں تو انٹرسیپٹرز میں جو کہا جا رہا ہے، جو رپورٹس آ رہی ہیں، 80% آف دی اسٹاک پائل جو وہ انٹرسیپٹرز کے لیے وہ یوز کر رہے تھے مڈل ایسٹ میں، وہ ختم ہو گیا. یہ ابھی ایک بہت تشویشناک بات ہے. لیکن امریکہ کو جو اصل مسئلہ ہے، جیسے ڈاکٹر عائشہ صاحبہ نے فرمایا، دیکھیے پریسٹیج کا ایشو ہے. جب جو سپر پاور ہوتی ہے وہ ایجنڈا سیٹنگ کرتی ہے، اور وہ ایجنڈا سیٹنگ ان کی پریسٹیج ڈٹرمائن کرتی ہے. سو اس کے لیے میرے خیال سے امریکہ کو پرابلم آ رہی ہے. اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو آگے الیکشن میں جا رہی ہے جناب، نومبر میں مڈ ٹرم الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے ایران وار کو ختم کرنا چاہے گی. جہاں تک ایران کی بات ہے، اگر میں اس طرف آؤں تو دیکھیں 4-5 دہائیاں ہونے لگی ہیں جناب سینکشنز کی. انفلیشن اپنی انتہاؤں پہ ہے. آپ کو ٹریلینز آف ڈالرز کا لاس ہو چکا ہے. آپ کے بلینز آف ڈالرز کے ایسٹس فریز پڑے ہیں. سینکشنز پہ جناب سینکشنز لگ رہی ہیں. پھر ایک جنگ جو 2025 میں اور اب یہ 2026، اس کے بعد تو ایرانین جو اکانومی ہے اس کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے. سو کرنا کیا چاہیے جناب؟ یہ انا کے گھوڑے سے اترنا چاہیے، ریشنلٹی کے ساتھ آگے بڑھیے. اور جنگ ایک سائنسی عمل ہے. اس کو اگر آپ کلاسمیٹس کی ڈیفینیشن کو آپ لیں تو یہ تو پولیٹیکل آبجیکٹیوز اچیو کرنے کے لیے ہوتی ہے. اور پولیٹیکل آبجیکٹیوز یاد رکھیے سائنٹیفک ہوتے ہیں، میئریبل ہوتے ہیں، ایکوریٹ ہوتے ہیں. اور اگر وہ آپ اچیو نہیں کر پا رہے ہوتے تو آپ ریفائنمنٹ ان میں لے کر آتے ہو سو دیٹ آپ اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکو. سو چاہے ایران ہے یا امریکہ ہے، انا کے گھوڑے سے اترنا ہوگا، مذاکرات کرنے ہوں گے، ڈپلومیسی کا ٹول یوز کرنا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب جنگ اپنی انتہاؤں پہ تھی، کیاس، تباہی، بربادی مقدر تھی مڈل ایسٹ کا، تو اس ٹائم پاکستان کے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب اور پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی طرف سے واشنگٹن اور تہران کو ریچ آؤٹ کیا گیا. اور آپ دیکھیے اس تباہی اور بربادی کے بیچ میں پاکستان ایک امید کی کرن بن کے ابھرا. ہم نے پہلے سیز فائر سیکیور کیا، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اسلام آباد ٹاکس ہوئی، اور پھر ایک ہسٹوریکل ڈاکومنٹ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا. اور یہ پاکستان کے ساتھ قطر، ترکی، سعودی عربیہ، عمان سبھی نے مل کے کاوش کی. میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اس کو ایز اے کیس سٹڈی لیا جائے گا. کامیاب ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ میڈیٹر کا کردار پاکستان نے جس طرح ادا کیا، ترکیہ، قطر اور دیگر ممالک کی جانب سے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کا. میڈم آپ کی طرف آؤں گا. بتائیے گا کہ اس ساری صورتحال میں پاکستان اس وقت کہاں پر کھڑا ہوا ہے؟ کیا پاکستان اب دوبارہ یہی چاہے گا کہ یہ جنگ مزید نہ پھیلے کیونکہ پیٹرول کا بحران آلریڈی ہمارے پاس ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس پر؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور اس میں پاکستان کا رول اس طرح سے بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان وہ پلیئر ہے اس ریجن کے اندر جس میں نہ تو امریکہ کی کوئی ایسی بیسز ہیں جس کو ایران سے اعتراض ہو، اور نہ ہی امریکہ ایسی کوئی چیز ہے جو ایران سے ریلیٹڈ ہے اور اس کی طرف ٹلٹ ہے جس سے امریکہ کو انتظار ہو، اس کو اعتراض ہو. تو دونوں پارٹیز ہیں ان کا پاکستان کے اندر فل کمپلیٹ ٹرسٹ رہا ہے، اور پاکستان نے گریجول اپنا رول ڈیولپ کیا ہے فیسیلیٹیٹر کے طور پہ انیشلی، پھر اس کے بعد میڈیٹر کے طور پہ آئے سامنے. اور اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ٹیبل پر دیکھ رہے اتنے پرانے اینیمیز کو، جب دنیا میں کوئی بھی آگے نہیں آ رہا تھا، کوئی اس مسئلے میں کوئی پڑھنا ہی نہیں چاہ رہا تھا. حالانکہ آپ دیکھیں افیکٹو پارٹی سب کی سب ہی ہیں.
یعنی اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہاں سے آپ 20% آپ دیکھیں ٹریڈ گزر رہی ہے آئل کی, تو آپ کے کتنا زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے. پھر دین باب المندب کو آپ اس پہ ڈال دیں تو آئی تھنک 19% وہاں سے ورلڈ کی ٹریڈ گزرتی ہے. تو دس از سم تھنگ کہ افیکٹ سب ہو رہے تھے, لیکن مسٹر ٹرمپ کو کون سمجھائے. اور وہاں پہ میں دیکھا کہ جو کلوز ریلیشن تھا ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کا ان کے ساتھ, اور جو جس طرح وہ ٹرسٹ کر رہے تھے مسٹر ٹرمپ اس پہ. پھر ایران میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایرانی لیڈرشپ پاکستان کی کتنے کلوز تھی, تو بڑا کلوزلی چیزوں کو ہینڈل کیا گیا. اب دیکھیں ابھی بھی پاکستان جو بیک چینل جو ڈپلومیسی چل رہی ہے اس کے اکارڈنگلی تو پاکستان ابھی بھی ان کے ساتھ نیگوشیٹ بھی کر رہا ہے, ان کے ساتھ چاہ رہا ہے کہ ایشو کو ریزالو ہے. لیکن ایک اور جو چیز ڈیولپ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ریئلائزیشن جو اس ریجن میں ڈیولپ ہوئی ہے کہ ہم نے اپنی ایک تو مسئلہ خود حل کرنا ہے, آؤٹ سائڈرز کو نہیں ڈالنا, اور اپنی سیکیورٹی پہ خود کام کرنا. اور پھر ہیئر کمز دا مکہ پیکٹ, جس میں سیکیورٹی پاکستان اب نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا رول بھی پلے کرے گا. تو یہ پاکستان کی جو ریجن کے اندر جو یہ اس کا جو اسٹیچر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور سیکیورٹی کو اگر ہم دیکھتے ہو تو دیکھیں کہ یہاں پر یہ جنگ جب ہوئی تو اس سے ایک چیز اور سامنے آئی. چلیں اکانومی تو ڈسٹرب ہوئی ہی, اور ہمیں نظر بھی آیا کہ جتنا گلوریفائڈ امریکہ نے اپنے آپ کو کیا تھا نہیں تھا, بہت زیادہ ڈیمیج ایران نے بھی کیا امریکہ کو. بٹ اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو امریکہ نے بیسز بنائی ہوئی تھی ویسٹ ایشیا کے اندر, جس طرح سے گلف اسٹیٹس کے اندر وہ پرووائڈ کرا تھا سیکیورٹی, وہ ساری بیسز جس طرح سے اٹیک ہوئی, اور اس کے بعد امریکہ واز فیل ٹو پرووائڈ دیٹ سیکیورٹی امبریلا ٹو آل دیز اسٹیٹ. اور وہاں پہ ان کو یہ ریلائز ہوا کہ وی شوڈ ہیو آور اون سیکیورٹی پیرامیٹرز. اور یہاں پہ پھر وہ دیکھیں آپ, وہ جتنے وہ اسٹیٹس جو پہلے میڈیٹر کے طور پہ بھی ایکٹیو تھے, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کا ٹریڈ پاکستان کی طرف ہوا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے لاسٹ ایئر تو ہم نے سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ ڈیل دیکھی, دین کویت, دین ناؤ جب مکہ پیکٹ ہوا, تو وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فینومینا ہے, کیونکہ ریجن کے پلیئر جو ہیں وہ اب ٹرسٹ کس پہ کر رہے ہیں, کس کو وہ سیکیورٹی پرووائڈر سمجھ رہے ہیں. اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے پاکستان کے لیے بھی کہ نہ صرف اس کا رول ایز اے میڈیٹر بلکہ ایز اے سیکیورٹی پرووائڈر بھی ایکنالج کیا جا رہا ہے اس کو, اور اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ سم ٹائمس کچھ ایشوز ہوتے ہیں نا, وہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتے ہیں. وہ بلیسنگ ان ڈسگائز ان اے سینس کہ ٹھیک ہے دیٹس ناٹ رائٹ کہ اتنی بڑی جنگ لگی ہوئی اور پوری دنیا افیکٹ ہوئی ہے, بٹ اس میں پاکستان کا جو امیج سامنے آیا وہ بڑا اچھا اور بڑا پیس لونگ بھی ہے, اور بڑا از اے کائنڈ آف اسٹیٹ جو چاہتی ہے کہ مسائل ختم ہو, اور ساتھ ہی ساتھ جہاں پر سیکیورٹی کے ایشوز ہیں پاکستان وہاں اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے ایز اے پرابلم سالور. اور وہ امیج جو ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک سال لاسٹ ایئر سے ہم نے دیکھا بیان المرصوص کے بعد پاکستان کا جو ملٹری اسٹرکچر ایک ابھرا, اور اس کے بعد ابھی ہم نے ایز اے میڈیٹر پھر سیکیورٹی پرووائڈر, اینڈ دین وہ ساری چیزیں مکس اپ ہو کے پاکستان کے لیے یہ مجھے لگتا ہے بینگ اے پاکستانی کہ یہ بڑا اچھا سا ایک امیج پاکستان کا بنا ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ ہم اس کو آگے اسی طرح لے کر چلیں, اپنی اکانومی کے لیے کام کریں. تو میڈیٹر تو ہے ہی پاکستان, لیکن سیکیورٹی پرووائڈر بھی ہے, اور ٹرسٹ بھی اس پہ سب. ٹھیک ہے میڈم, آپ کو پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ابھی جس طرح سے پاکستان کا جو چہرہ عالمی سطح پر نمایاں ہو رہا ہے, ایک نیا ستارہ بن کر ابھرا ہے, تو آگے آنے والے دنوں میں پاکستان کی سفارت کاری کو سفارتی لحاظ سے کس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ اچھا, اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا. آپ نے پوچھا تھا کہ ڈپلومیسی کیا معاملات کو حل کر سکتی ہے کہ نہیں, کیا یو ایس ایران کے بیچ میں کوئی امن آ سکتا ہے. تو میں نے آپ کو کہا تھا جب تباہی تھی, بربادی تھی, اور پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا تھا, مہلک ہتھیار کا استعمال ہو سکتا تھا, دنیا گلوبل ریسیشن کی طرف جا سکتی تھی, تو پاکستان امید کی صورت ابھرا. تو اگر تب امن قائم ہو سکتا تھا تو اب بھی امن قائم ہوگا. اور پاکستان جیسے جب میڈیٹرز آپ کے پاس موجود ہوں, ساتھ میں آپ قطر کو دیکھیں, ترکیہ کو دیکھیں, عمان کو دیکھیں, تو اس طرح کی میڈیشن کی تو اگر آپ دیکھیں تو ایگزامپل ہمیں ریسنٹ پاس میں نہیں ملتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ امن ضرور قائم ہوگا, اور یہ جو ایگو کی جنگ ہے یہ ختم ہوگی. میکسیمائلسٹ پولیٹیکل آبجیکٹیو سے منیملسٹ تو نہیں, تو کمپرومائزنگ سچویشن کی طرف بیلیگرنٹس آئیں گے. یہ ان کے مفاد میں ہے, یہ خطہ کے مفاد میں ہے, یہ پوری دنیا کے مفاد میں. اور جناب اسلام آباد حاضر ہے, باقی تمام میڈیٹرز کے کیپٹلز حاضر ہیں. ہم آپ کو وہ انوائرمنٹ فراہم کریں گے جس میں آپ گفت و شنید کریں, تو چاہے نیوکلیئر پروگرام ہو, چاہے میزل ٹیکنالوجی ہو, پراکسیز ہو, whatever the differences are, sanctions ہو, freeze assets ہو, whatever the issues are.
ہم آپ کو وہ ماحول فراہم کریں گے جس میں آپ اپنے مسئلے حل کریں, اور یہ آپ کے مفاد میں ہے, یہ پورا ٹھیک ہے. خطہ اور دنیا کے مفاد میں ہے. اچھا, اب آگے کیا چیلنجز آئیں گے جناب؟ دنیا نیو جیو پولیٹیکل ریالٹیز کو ایکسپیرینس کر رہی ہے. سسٹمک کمپٹیشن, ایک طرف اوفینسو پوسچرز, دوسری طرف ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ, تیسری طرف پولرائزیشن ہے, ڈویژن ہے, گورننس کی ایشوز ہیں, کلائمیٹ چینجز. سو میں سمجھتا ہوں کہ, اور پھر پاکستان ایک ایسا خطہ میں موجود ہے جس کو آپ دیکھیں, ہمارے نیبرز کو دیکھیں تو ٹیررزم ہے جناب, افغانستان کی طرف سے آپ دیکھیں, انڈیا کی طرف سے آپ تھریٹس کو دیکھیں. سو چیلنجز ہیں, سگنیفیکنٹ چیلنجز ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی سیویلین اور ملٹری لیڈرشپ, اور سب سے بڑھ کر پاکستان ایز اے قوم, ہم ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور ڈپلومیسی ہی وہ ٹول ہے جس کو ہم یوز کر کے, ایک طرف جیسے ڈاکٹر عائشہ صاحبہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنا ایک گلوبل امیج امپروو کیا, سگنیفیکنٹلی امپروو کیا, ہر طرف جناب اسلام آباد کا چرچا ہو رہا ہے, ہماری لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے. سو دوسری طرف ہم نے اس پازیٹیو امیج کو کنورٹ کرنا ہے جناب, اکانومی کی طرف لے کر جانا ہے. ہم نے اکنامک کولیبریشن کرنی ہے, اکنامک کوآپریشن کریں گے تو ہمارا جی ڈی پی, جی این پی اچھا ہوگا, ہماری ریاست مضبوط ہوگی, مزید مضبوط ہوگی. اس سے ہم اپنے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کو اچھا طریقہ سے سیکیور کریں گے. ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میڈم آپ بتائیے گا کہ چین جو اس خطے کا اہم ملک سمجھا جاتا ہے, اس بحران میں سب سے زیادہ کیا چاہے گا؟ ایران کا تحفظ چاہے گا, تیل کی مسلسل فراہمی چاہے گا, یا پھر امریکہ کے مقابلے میں اپنے جیو پولیٹیکل اثر و رسوخ میں اضافہ چاہے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت چین کیا چاہ رہا ہوگا؟ دیکھیں, چین کا جتنا اس کے بارے میں نے پڑھا ہے, جتنا مجھے سمجھ آتی ہے, مجھے لگتا ہے کہ چین جو ہے وہ کبھی بھی کسی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کا حصہ نہیں بنے گا. ان کی جو پولیٹیکل تھیری ہے, جو ان کے پولیٹیکل فلاسفرز ہیں, سنگزو, ان سب پہ وہ بلیو کرتے ہیں, جو, اور وہ ان کی جو تھیریز ہیں, ہاؤ ٹو گیٹ انٹو اے ڈپلومیسی, ہاؤ ٹو اوائڈ اے وار, تو وہ ان کی وہاں جو اسٹریٹجی ہے نا کہ دا بگیسٹ اچیومنٹ ٹو ون اے وار از ٹو اوائڈ دا وار. تو وہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایسی کنفرنٹیشن سامنے آئے. لیکن بہرحال ان کا ٹلٹ اس طرف ہوگا, اور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ انٹرسٹ کہاں لائے کرتا. تو اسٹیٹ انٹرسٹ آبویسلی اسٹریٹ آف ہارموز اوپن ہو تو ان کے لیے آسانی ہے, ان کے جو ٹریڈ روٹس ہیں وہ آرام سے اوپن ہو جائیں, ان کے شپس آ سکیں. تو ایران کا, چائنا کا اس وقت جو امپورٹنٹ اس کا جو آبجیکٹیو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کی جو اکانومی ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو, اور اس کے لیے وہ کوئی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوگا. اور جہاں تک یہ بات کہ آپ کے لائک مائنڈیڈ لوگ ریجن میں بیٹھے ہوئے, آپ کے الائی اسٹیٹس بیٹھے, جیسے ایران جب کہ وار اسٹارٹ ہوئی تو ہم انیشیلی اف یو ریمبر تو ہم ایکسپیکٹ کرتے کہ دیر مسٹ بی سم لیٹس سے چائنا کی طرف سے یا رشیا کی طرف سے کوئی سپورٹ آئے گی, فوجیں آئیں گی. کچھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا, کیونکہ اسٹیٹس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے, ان کا اپنا ذاتی انٹرسٹ. تو اگر چائنا کیلکولیشن کرے, کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کرے, تو اس کے لیے جنگ میں کود پڑنا جو ہے وہ بہت خطرناک ہے. اس لیے اس کی کوشش ہے کہ وہ, اور اس نے اپریشیٹ بھی کیا بہت سارے فورم میں, نہ صرف چائنا بلکہ رشیا نے بھی, کہ یہ جنگ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, میڈیشن کے تھرو اس کو سارٹ آؤٹ کریں, بیکاز ایونچولی فائدہ سب کا اس میں ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ اس کو بھی دیکھیں, ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ انٹرنیشنل ایکٹرز جتنے بھی ہیں وہ چاہے کتنے ہی بڑے بڑے الائنسز میں کیوں نہیں ایک دوسرے کے ساتھ جاتے, بہرحال وہ جنگوں کا حصہ نہیں بنتے. آپ دیکھیں نیٹو کا آرٹیکل 5, اچھا امریکہ نے ایران پہ اٹیک کر دیا, نیٹو میں سے کون آیا؟ کوئی بھی نہیں آیا, سب سائڈ پر ہو گئے. ای یو سارا جو ہے وہ کرٹیسائز کرنے لگا. مسٹر ٹرمپ جو ہے وہ ٹویٹ پہ ٹویٹ کر رہے ہیں, وہ ٹروتھ سوشل پہ سب کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, ساری لیڈرشپ کو, ای یو کی, نیٹو کی. لیکن نو بڈی کیم ٹو ہیلپ مسٹر ٹرمپ, بیکاز سب کو پتا ہے کہ ہمارے اسٹیٹ انٹرسٹ میں اس وقت اس جنگ میں کودنا نہیں ہے. لیکن میڈیشن کے اس پہ سب نے رسپیکٹ کیا. پاکستان کو آپ دیکھیں پوری دنیا بھر سے اپریشیٹ کیا کہ پاکستان نے بیڑا اٹھایا اور کہا کہ میں میڈیشن کراتا ہوں, اور سب کی سپورٹ اس کے ساتھ رہی. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ایز اے اس کو نیشنل انٹرسٹ کے آسپیکٹ میں دیکھیں تو سب کے نیشنل انٹرسٹ میں یہی ہے کہ یہ اسٹریٹ آف ہارموز کو اوپن کیا جائے, اور یہ وار کسی نہ کسی طریقے پہ کمپرومائز, آبویسلی دونوں پارٹیز وہ اپنے مقصد تو اچیو نہیں کر سکتی ہیں, وہ بڑے گرینڈ ایجنڈاز ہیں ان کے, وہ نہیں ہو سکتے سالو. اور بڑا مجھے لگتا ہے اس میں سینٹی کو بھی پرویل ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ اپنے ذہن میں ایک جیسے ایران بار بار کہہ رہے ہیں, ان کے جو لیڈرشپ, جو سپریم لیڈر کا جو ابھی ریسنٹ جو بیان آیا, تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ بدلہ لیں گے. تو جب آپ ریونج کریں گے تو پھر آپ اپنی اکانومی کیسے ٹھیک کریں گے, آپ اپنے لوگوں کے لیے کام کیسے کریں گے, آپ سینکشن سے کیسے باہر آئیں گے؟ تو وہ یا تو آپ ریونج لے لیں یا پھر آپ اپنی پبلک کے لیے کام کریں. تو اس میں یہ ڈیسیجن میکنگ میں ان کے یہ چیز دیکھنا انہیں بہت ضروری ہے. باقی اسٹیٹ ہمیشہ اپنے انٹرسٹ پہ کام کرتی ہے, اور اس انٹرسٹ کے اندر ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ پہلے یہ ضروری ہے, اس کے بعد ہم کوئی اور چیز دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے میڈم, آپ کو پوائنٹ آ گیا. سعید الزمان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. بھی میڈم نے کہا کہ جب سعودی عرب پر حملہ ہوا تو نیٹو کے ممالک میں سے کوئی بھی نہیں آیا,
ابھی ہم ریسنٹلی معاہدہ دیکھ رہے ہیں سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کا، اس کو کچھ ماہرین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک اسلامی نیٹو بننے جا رہا ہے. تو اگر فار ایگزامپل ایران کی جانب سے سعودی عرب پر آگے آنے والے دنوں پر حملہ کیا جاتا ہے تو پاکستان پھر کہاں پر سٹینڈ کرے گا؟ پاکستان بھی اپنے قومی مفاد کو پھر دیکھے گا؟ اچھا دیکھیے، بیسکلی یو ایس نے اٹیک کیا ایران کے اوپر، اور یو ایس نے اسسٹنس مانگی نیٹو ممبر سے. نیٹو ممبرز نے سپورٹ نہیں کیا ملیٹریلی یو ایس کو ان دس وار اگینسٹ ایران. اور جو سعودی عرب، جہاں تک سعودی عربیہ کا معاملہ ہے تو جناب مکہ ایگریمنٹ ہے پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکی کے بیچ میں. جو نیٹو کا جو ان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس کا جو آرٹیکل 5 ہے، اس کے مطابق کوئی کسی ایک نیٹو ممبر کے اگینسٹ اگر وار لانچ کی جائے گی تو باقی تمام ممبرز کولیکٹیو سیکیورٹی کی فلسفی کو سامنے رکھتے ہوئے ایڈورسری کے خلاف برسرے پیکار ہو جائیں گے. کیا مکہ ایگریمنٹ جو ہے، سوال یہ ہے کہ مکہ ایگریمنٹ جو ہے، جو پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکی کے بیچ میں ہوا، اگر ان تینوں ممبرز میں سے کسی ایک کے خلاف یا کسی ایک کے کو اٹیک کیا جاتا ہے تو کیا باقی ممبرز شامل ہوں گے یا نہیں؟ اس کا جواب دینے سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہسٹوریکل ایگریمنٹ ہے. دیکھیے، آپ جب آپ اس ایگریمنٹ کو دیکھتے ہیں، مکہ ایگریمنٹ کو دیکھتے ہیں، تو یہ اپنے آپ میں کوئی جداگانہ رجیم نہیں ہے. اس کو آپ نے اس سیکیورٹی آرکیٹیکچر میں دیکھنا ہوگا جو دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ ایمرج ہو رہا ہے. چاہے وہ ریجنل سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے. آئی مین ٹو سے رشیا یوکرین وار لے لیں، اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ لے لیں، اسرائیل ایران کانفلکٹ لے لیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طریقہ سے پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں یہ مئی 2025 میں جو 4 days کانفلکٹ ہوا، ملٹی ڈومین وارفیئر پہ جناب ساؤتھ ایشیا داخل ہو چکا ہے. اور ساتھ میں اگر آپ سسٹمک کمپٹیشن کو دیکھیں تو ایک طرف امریکہ ہے جو اپنی اجارہ داری قائم رکھنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے کبھی وہ وینزویلا اور کبھی کسی اور ریجن میں، جیسے انہوں نے ابھی ایران پہ اٹیک کیا، کنکویسٹ کرتا ہے سو دیٹ اپنی ہیجمنی اسٹیبلش کرے. اور دوسری طرف چائنا ہے جناب، جو پیسفلی رائز کر رہا ہے، نہ صرف اکنامکلی بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ٹیکنالوجی میں انویسٹ کر رہا ہے. اس تمام تر سیکیورٹی سچویشن میں، سیکیورٹی لینڈسکیپ میں، پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکی، ان کا جو معاہدہ ہے میرے خیال سے ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اس سے تینوں کنٹریز کو فائدہ ہوگا. فار انسٹنس سعودی عربیہ کے پاس فائنینشیل اسسٹنس ہے، ترکی کے پاس نیٹو ممبر ہونے کی حیثیت سے آپ دیکھیے کہ ان کے پاس ایک طرف ٹیکنالوجی ہے، پھر اس کے بعد ان کی لرننگ ہے، اسٹریٹجک لرننگ ہے، بینگ دی پارٹ آف نیٹو. اور پاکستان کو آپ دیکھیں تو ریزیلینٹ پروفیشنل ریڈینس کی سمبل ہے جناب پاکستان کی آرمڈ فورسز، ایٹ دی سیم ٹائم اونلی نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ جو کہ مسلم ورلڈ سے ہے. ان تینوں کی جو شراکت داری ہے میرے خیال سے ریجن کی اسٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے، چاہے وہ ساؤتھ ایشیا ہے، چاہے وہ ویسٹ ایشیا ہے، مڈل ایسٹ ہے، یا پھر بیونڈ. یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، ایگریمنٹ جو ہوا پاکستان، ترکی اور سعودی عربیہ کے بیچ میں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیوچر ہے، فیوچر پولیٹیکل لینڈسکیپ ساؤتھ ایشیا اور ویسٹ ایشیا کا ڈٹرمائن کر رہا ہوگا. جو بڑی بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جناب، امن ہونا چاہیے، امن سب کے لیے ہونا چاہیے، کسی کو نہ برتری ہے، کوئی کسی کو نہ کمتری ہے، چاہے وہ یو ایس ایران ہو، چاہے وہ پاکستان انڈیا ہو، تمام ریاستیں برابر کی انٹیٹیز ہیں. اگر اسی طریقہ سے پیسمسٹکلی، پیتھولوجیکلی بیہیو کیا جائے گا، پھر تو جناب جنگل ہے، پھر تو نہ انسانیت رہے گی اور نہ یہ دنیا رہے گی، اور دنیا پھر بہت جلد اس مقام تک پہنچ جائے گی جہاں تباہی و بربادی سبھی کا مقدر بن جائے گی، کیونکہ یہ چیز اس طریقے سے نہیں چل سکتی جس طرح دنیا چل رہی ہے. سو فار دیٹ پرپز ایک طرف ہمیں اپنی سیکیورٹی اسٹرانگ کرنی ہوگی، دوسری طرف جو پاکستان کی سیویلین اور ملٹری لیڈرشپ نے اسٹیبلش کیا، ڈپلومیسی کا ٹول جناب یوز کیا جائے گا، پیس اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جائے گی، نہ صرف ساؤتھ ایشیا میں، مڈل ایسٹ میں، بلکہ پوری دنیا میں. اور میں سمجھتا ہوں، یہ مجھے کہنے دیجئے کہ پاکستان کی جو ڈپلومیسی کی جو یہ کیس سٹڈی ہے، جو یو ایس، اسرائیل، ایران کے بیچ میں پاکستان نے جو یہ معاملہ کیا ان کلیبریشن ود ترکی، عمان اینڈ
سعودی عربیہ، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اس کو سنہری حروف سے لکھا جائے گا، اور یہ ایک امید بھی ہے۔ اسی ڈپلومیسی کے ٹول کو یوز کر کے ہم ان چیلنجز کو، چاہے وہ ٹریڈیشنل سیکیورٹی سے لنک کرتے ہیں یا نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی سے لنک کرتے ہیں یا نیو جیو پولیٹیکل ریالٹی سے، وی کین سالو دیٹ، اور پاکستان نے یہ کر کے دکھایا، اور انشاءاللہ یہ پیس یو ایس، امریکہ اور ایران کے بیچ میں اسٹیبلش ہوگا، پاکستان کی میڈیشن سے ہوگا، اگلے کچھ ہفتوں میں ہوگا، تمام تر خطرات کے باوجود جو ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ ہے کہ میڈم آپ کی طرف آؤں گا۔ پاکستان آنے والے دنوں میں اپنے خارجہ پالیسی کو کیسے متوازن رکھ سکتا ہے؟ لائک ایک طرف سے یہ والا معاہدے کو ہم دیکھتے ہیں، دوسری طرف سے ایران کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہو رہے ہیں، تو ان کا توازن کیسے برقرار رکھ سکے گا؟ دیکھیں اس کا تو ایک جو آنسر میں اس کا دے سکتی ہوں وہ یہ کہ پاکستان آلریڈی بہت سکسیسفلی، اسپیشلی پچھلے ایک سال سے اور پرٹیکولرلی یہ 28 فیب سے پاکستان بڑا سکسیسفلی اپنے آپ کو بڑا بیلنس لے کے چل رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ پاکستان کا یہ جو رول ہے ایز اے بیلنسڈ میڈیٹر کا، اس کی وجہ سے وہ ٹرسٹ دونوں پارٹیز پہ ابھی تک قائم ہے، اور اسی کو لے کر پاکستان آگے چلتا ہے، تو اٹس ویری انٹرسٹنگ۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہم مکہ پیکٹ کی بات کریں، یہ اس کو بہت سارے ریزمبل کیا جاتا ہے نیٹو سے یا اسلامک نیٹو سے، تو مجھے یہ ڈفرینٹ لگتا ہے۔ مائی اوپینین از کہ وہ نیٹو جب بنایا تھا وہ اس میں بائی پولر ورلڈ تھی، دو بڑی پاور تھی، کولڈ وار کا ٹائم تھا، دونوں ایک دوسرے سے مختلف جگہوں پہ لڑ رہی تھی، ایشیا میں، افریقہ میں، تو ایسٹرن یورپ کے اندر، تو وہ وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ تھے۔ اس نے وارسا پیکٹ بنایا، اس نے نیٹو بنایا اور لڑ رہے تھے۔ لیکن یہ جو ہے نا، یہ سم تھنگ ڈفرینٹ، اس کو ہم نیٹو نہیں کہہ سکتے ہیں، نہ اسلامک نیٹو کے ساتھ اس کو ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں۔ دس از اے الائنس فار ڈیٹرنس، یہ وہ ہے جو نئی جنگ نہیں شروع ہوگی، لیکن ڈیٹرنس، سیکیورٹی کوآپریشن کے اوپر، اور کسی بھی نئی آنے والی جنگ جو ہے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے الائنس بنایا گیا ہے، تو اٹس ڈفرینٹ۔ دوسرا یہ ہے، اور اس میں پاکستان کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ پاکستان ایز اے نیوکلیر اسٹیٹ، پاکستان بیٹر ہارڈن آرمی ہے، اسٹرانگ ملٹری ہے، اور پاکستان کا رول ایز اے سیکیورٹی پرووائڈر بڑا انہینس ہوا ہے اس کی وجہ سے۔ اور پچھلے سال سعودی عرب کے ساتھ جو ہم نے اکتوبر میں ڈیل سائن کی، پھر اس کے بعد کویت اینڈ دین دس، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں دس از اوپن فار آل دا ادر مسلم اسٹیٹس، تو ایجپٹ کا بھی اس میں آنا باقی ہے، اس میں اور بھی اسٹیٹس اس میں انٹرسٹڈ آنے میں۔ تو یہ اس طرح سے ہم اس کو دیکھیں، اور یہ ریجن کی سیکیورٹی اور ڈیٹرنس کے اوپر ہے، یہ کوئی نئی جنگ نہیں اسٹارٹ کرے گا، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ نیٹو جب بنا تو اٹ واز اوپن فار دا ریڈ آرمی، یعنی وہ جہاں کہیں بھی سوویت تھے، جہاں کہیں پہ بھی سوشلسٹ تھے، ان کے اگینسٹ۔ یہاں پر آپ کا اینمی کوئی نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ چاہے فارن منسٹر ہیں ٹرکیہ کے، یا ہمارے فارن منسٹر ہیں، ہمارے پی ایم ہیں، ان سب نے بار بار یہ کہا کہ بھائی یہ اس پہ کسی کا کوئی اینمی نہیں ہے اس کے اگینسٹ، ہم کسی کے، نہ تو یہ اینٹی ایران ہے، نہ یہ کسی اور کنٹری کے اگینسٹ ہے، اس لیے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ ہم سب مل کے اپنی سیکیورٹی پہ کام کریں گے، جو کہ بڑے خوش آئند ہے۔ اور یہ ریئلائزیشن بہت ضروری ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آؤٹ سائڈرز کو کہیں کہ آئیں یہاں پر اپنی ملٹری بیسز لگائیں اور ہمیں سپورٹ کریں، کیوں نہیں آپ ریجنل ایکٹر سب بیٹھتے ہیں اور اپنی سیکیورٹی پہ خود کام کرتے ہیں؟ اور یہ آئیڈیا جو ہے نا، یہ ہمیں پریزیڈنٹ شی جو ہے نا، وہ اس کے ہی از دا پائنیئر، وہ ہمیشہ اپنی اسپیچز میں یہ بات کرتے رہے۔ جب ایس سی او اسپیشلی جب بنا تھا تو نے کہا تھا کہ ریجن کی سیکیورٹی اور اکانومی ریجن کے ایکٹرز کا کام ہے، باہر کے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اور یہ وہی ویژن ہے ان کا جو ہم اب آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ نیٹو میں ہیوی قسم کی فنڈنگ آتی ہے، یہاں پہ کتنا عرصہ سعودی عرب فنڈ کرے گا؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے۔ کوئی بھی آرگنائزیشن فنڈنگ کے بغیر نہیں چلتی ہوتی، تو یہاں پہ ابھی چیزیں کلیئر ہونا ضروری ہیں کہ کیا یہ اتنی ہیوج ہے کہ آپ اس کو کوئی بڑا ملٹری الائنس کہہ سکتے ہیں، بیکاز فنڈنگ کون کرے گا؟ اور تیسرا، اور پھر دین اگین اس میں آپ کا اینیمی ڈیسائیڈ نہیں ہے، اور اینیمی کرنا بھی نہیں ہے ڈیسائیڈ، بیکاز یہ ایک سیکیورٹی ڈیٹرنس کوآپریشن ہے، یہ اٹس ناٹ کہ ٹھیک ہے میڈم، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آخری سوال لے لیجئے کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات کے درمیان بنیادی تعطل کی کیا وجہ ہے؟ کیا اعتماد کا فقدان ہے، جوہری پروگرام ہے، پابندیاں ہیں، یا پھر علاقائی طاقت کا توازن ہے؟ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ ٹائم شارٹ ہے، جواب شارٹ سا دیجیے گا۔ اچھا دیکھیے، اگر ہم جیسے آپ نے کہا ٹائم شارٹ ہے، تو میرے خیال سے دیکھیے نیوکلیئر پروگرام ہے، اسٹریٹ آف ہارموز ہے، میزائل ٹیکنالوجی ہے، پراکسیز ہے، سینکشنز ہیں، ایک لمبی فہرست ہے۔ پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر مذاکراتی عمل کو آگے بڑھایا جائے گا، یہ جو ایگو ہے اس کے گھوڑے سے آپ اتریں گے، ریشنلٹی کو اڈیپٹ کریں گے، نہ صرف ان کا بھلا ہوگا، ایران امریکہ کا بھلا ہوگا، پورا خطہ، پوری دنیا کا بھلا ہوگا۔
डिप्लोमेसी वो टूल है जिसके जरिए अमन कायम हो सकता है, और इसी का इस्तेमाल पाकिस्तान की चाहे सिविलियन लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, या जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं जो मेडिएशन से मुंसलिक हैं, वो चाहते हैं कि डिप्लोमेसी का टूल यूज हो. सो तनाजा जो भी है जनाब, या जितने भी टेक्निकल पॉइंट्स हैं, मुज़ाकरात करेंगे तो मसाइल हल होंगे. कम्युनिकेशन एक जादू है, और इस जादू के जरिए आप पूरी दुनिया में अमन कायम कर सकते हैं. तो अमेरिका और ईरान का मामला तो कोई इतना बड़ा नहीं है, और आप देखेंगे कि अगले कुछ दिनों और हफ्तों में आपको पॉजिटिव न्यूज मिल रही हो. ठीक है, बहुत शुक्रिया. डॉक्टर सईदुज़्ज़मान माहिर आलमी उमूर हमारे साथ मौजूद थे. डॉक्टर गुल आयशा भट्टी साहिबा हमारे साथ मौजूद थे. दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया. नाज़रीन किराम, अभी आने वाले दिनों में देखना यह है कि आगे होने क्या जा रहा है. जैसे कि अभी डॉक्टर सईदुज़्ज़मान साहब अभी कह के गए हैं कि आने वाले दिनों में हमें कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं अबाउट ईरान अमेरिका स्टाइल जंग के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से. क्या देखना अब यह है कि क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान, कतर, तुर्की और दीगर ममालिक जो मीडिएटर का किरदार अदा कर रहे हैं, क्या वो फिर एक बार फिर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और ये जो जंगबंदी है इसको मुसलसल जंगबंदी की तरफ बढ़ाएंगे, या ये फिर जो मामला है ये कशीदगी की तरफ जाएगा? और अगर ये मामला कशीदगी की तरफ गया तो एक बार फिर आपने हुर्मुज़ बंद होगी. उसके अलावा दूसरी जानिब से हौसियों की जानिब से ईरान के कहने पर बाबुल मंदुब भी बंद हो जाएगी, और फिर एक बार फिर जो तेल का बहरान है वो सर उठा जाएगा, और पाकिस्तान में ऑलरेडी जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो हाई हैं और मजीद बढ़ जाएंगी. तो दुआ है कि अल्लाह ताला इस मामले को मजीद आसान फरमाए और जल्दी से हल करे. इसी के साथ इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में. तब तक अल्लाह हाफिज़.